وہ یہ ہے کہ وہ ضروری بنیادی علم جو اس کے لیے ضروری ہے وہ معلوم کرے کہ میرے لیے کتنا ضروری ہے، کیا چیز مجھے سیکھنی ہوگی، اس کے سیکھے بغیر میں گناہگار ہوں گا تو وہ معلوم ہونا چاہیے، اور پھر اس کے لیے انسان کی کوشش ہونی چاہیے۔ تو یہاں جو ہمارے نمازی جو ریگولر نمازی ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ کو اکثر بتایا ہے جمعہ کے خطبات میں کہ سب سے پہلی بات عقیدہ سیکھنا ضروری ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان تو کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ تو قل نہیں فرمایا کہ کہہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، بلکہ فرمایا جان، جاننا علم، یعنی علم کا کہا جا رہا ہے۔ فَاعْلَمْ، اعلم علم سے ہے، تو پابند کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو جان۔ تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ خالق ہے؟ دہریے کو، ایک ایسے شخص کو جو خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے، آپ کیا اس کو دلیل دے سکتے ہیں؟ آپ کا بچہ اگر سوال کرے کہ بھئی سب کچھ خود بخود ہی چل رہا ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں سب کچھ خود بخود چل رہا ہے، تو کوئی بھی خدا نہیں ہے، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ اسے سمجھائیں کہ بھئی خدا ہے؟ اور پھر آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ واحد ہے؟ اور پھر وہ ذات جو ہے، جو خدا ہے، جو واحد ہے، اس کی کیا اوصاف اور کیا کمالات ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ حی ہے، وہ قادر ہے، وہ متکلم ہے، وہ ارادہ کرنے والا ہے، تو یہ صفات کہاں سے ثابت ہیں اور اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اسی طرح عدم تعدد یعنی وحدانیت کو کیسے ثابت کرو گے آپ؟ اور غنی المطلق کو کیسے ثابت کرو گے؟ کسی کا محتاج نہ ہونے کو کیسے ثابت کرو گے؟ تو بتائیے، یہ بنیادی باتیں ایک مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق 20 چیزوں کا جاننا ضروری ہے جو واجب ہیں، 20 چیزیں محال ہیں اس کا جاننا ضروری ہے، اور ایک چیز جائز ہے وہ جاننا ضروری ہے۔ یہ تو ابھی تو ہم مسائل کو دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ جب عقیدے کی باری آئے گی تو ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو میں صرف اس وقت آپ کو ایک تمہیدی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ غور کریں کہ اتنی چیزیں جاننی تھی، لیکن ہم نے ابھی تک اس سلسلے میں کیا اہتمام کیا ہے؟ What steps have we taken so far to acquire this knowledge؟ یعنی یہ معلومات، یہ علم حاصل کرنے کے لیے اب تک ہم نے کیا کوشش کی ہے؟ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا محاسبہ کر لے۔ قرآن کس کے لیے اترا تھا؟ ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے اترا تھا، اور پھر فرمایا کہ لوگوں کے لیے اترا ہے لیکن کامل ہدایت وہی حاصل کرے گا جو متقی ہے، یعنی ایمان جس کا کامل ہے، اور ایمان کامل علم ہی سے ہوتا ہے کہ جیسے جیسے رب کو پہچانتا ہے ایمان کے کمال میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور انسان کی سپردگی اللہ کی بارگاہ میں بڑھتی رہتی ہے۔ تو ہماری ہدایت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مبارک زندگی کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے حضور کی زندگی، سیرت طیبہ صحابہ نے محفوظ کیوں کیا؟ ایک ایک چیز کا خیال رکھ کے لوگوں تک پہنچایا، کس کے لیے؟ آج ہم نے جان لیا حضور کی سیرت طیبہ پر کوئی کتاب ہم نے پڑھی ہے؟ کیا ہم میں کوئی ایک شخص ایسا ہوگا جو اسکول نہ گیا ہو؟ ایک آدھ کچھ ہوں گے، لیکن اکثریت جو ہے وہ اسکول گئی ہے اور انہوں نے کتابیں پڑھی ہیں۔ کیا اپنے محبوب نبی کے فرامین کا مطالعہ کیا ہے کبھی؟ ان احادیث کو پڑھا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اگر پوچھے کہ دنیا کی کتابیں تم نے پڑھ لی تھی، میرے حبیب کی سیرت طیبہ بھی موجود تھی تمہارے پاس، کب تم نے اہتمام کیا اس کو پڑھنے کا؟ تو بتائیے اس وقت کیا جواب ہوگا؟ تو اس وقت تو جو ندامت ہوگی سو ہوگی، لیکن بتائیے اس دنیا کی زندگی میں ہم کس کو فالو کرنا چاہتے ہیں جو سب سے کامل اور اکمل ہو، جو ذہین ترین، دنیا کا ذہین ترین انسان ہو، جو صفات میں اور پاکیزگی میں کردار کی معراج پر پہنچا ہوا ہو؟ آدمی اسی کو تلاش کرتا ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ہر گندگی سے پاک پیدا فرماتا ہے، ہر گندگی سے دور رکھتا ہے، اور ذہانت ایسی بلا کی اس نبی میں ہوتی ہے کہ کوئی بھی ذہین ترین آدمی دنیا کا اس نبی سے بحث میں، مناظرے میں جیت نہیں سکتا، کیونکہ اس نبی کو ہادی بنا کر کے بھیجا گیا ہوتا ہے۔
تو اگر وہ کسی سے متاثر ہو جائے گا تو پھر کیسے کام چلے گا؟ وہ تو ایسا کمال والا ہوتا ہے کہ جس صلاحیت کا حامل اس نبی کے سامنے کھڑا کر دو وہ اس سے چھوٹا ہی نظر آئے گا. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سامنے اس وقت فصحا اور بلغا کا، لینگویج کے کمال کا دور تھا. ایک سے ایک شاعر، ایک سے ایک کمال جو ہے وہ فصاحت و بلاغت پر مبنی گفتگو کرنے والا موجود تھا. اسی لیے اللہ نے کلام بھی ایسا اتارا کہ اس کلام مقدس نے سب جو ہے ان کے سروں کو جھکا دیا. تو وہ اب بتائیے، مجھے بتائیے کہ ہر شخص جو ہے کامل کو تلاش کر رہا ہوتا ہے، تو ہمارے نبی سے زیادہ کوئی کامل شخص ہے؟ انبیاء کے سردار. اس لیے دیکھیں ہم کامل ہی کو تلاش کرتے ہیں. عقل بھی کہتی ہے کہ تم سمجھدار کو ڈھونڈتے ہو، ذہین آدمی سے مشورہ کرتے ہو، تجربہ کار سے مشورہ لے کے اس کے مشورے پر عمل کرتے ہو. تو یہ تو وہ ہے جس پر اللہ کی وحی اترتی ہے. وہ مشورہ دینے والا اپنے تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں مشورہ دے گا سو دے گا، لیکن اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. وہ کسی خاص تناظر میں کوئی آپ کو مشورہ دے رہا ہو اور وہ حالات بدل جائیں تو اس کا مشورہ بیکار ہو جاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اللہ کا حبیب اگر کوئی بات بتائے تو وہ قطعی اور یقینی ہے، اس میں خطا کا امکان نہیں ہے، کیونکہ وہ من جانب اللہ ہوتی ہے. تو جب وہ من جانب اللہ ہے تو آپ خود سمجھ لیجئے کہ کتنی اوتھینٹسٹی ہے اور خطا کا امکان بالکل زیرو ہے. بتائیے کون لائق اقتداء اور لائق اتباع اور لائق پیروی ہے؟ ایسی ذات ہی تو لائق اتباع اور لائق پیروی ہے. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنا وقت کہاں صرف کیا. جس نے سیکھا، جس نے سمجھا، جس نے سیکھ کر عبادات کی اس کو مبارک ہو، لیکن جس نے اس سلسلے میں کوتاہی کی ہے اس کا احساس ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. آپ کے سامنے قاری صاحب نے 60 سال کی عمر گزار دی، یہ خدمت کرتے ہوئے گزار دی. آپ نے ان کو بھی تو دیکھا نا، کون سی چیز تھی جو استقامت پذیر رکھے ہوئے تھی کہ ہمیشہ ایک ہی طرز عمل. تو سوچنے کی بات ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا. تو سب سے پہلے آپ غور کیجئے کہ عقیدہ ضروری ہے اور دلیل کے ساتھ سیکھنا ضروری ہے. اسلامی بنیادی عقائد اللہ کی ذات سے متعلق، رسول کی ذات سے متعلق، آخرت سے متعلق، جنت دوزخ، مرنے کے بعد اٹھنا، حساب میزان وغیرہ، یہ ساری بنیادی اسلامی عقائد ہیں جن کو دلیل سے جاننا لازم اور ضروری ہے. تو میں نے یعنی کسی کی توہین کرنا بھی مقصد نہیں ہوتا معاذ اللہ کہ بھئی آپ کو کیا آتا ہے آپ دلیل دے سکتے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے. ایک احساس کی بیداری ہے کہ ہاں یار واقعی بات تو صحیح ہو رہی ہے. تو بات صحیح ہو رہی ہے تو ایسا کیوں ہوا؟ ناقدری ہماری طرف سے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ اگر آج اس ناقدری کا احساس ہوگا تو انشاءاللہ العزیز اگلے لمحے میں انسان کوشش کرے گا کہ میں اس کو درستگی پر لے آؤں. تو کوشش کریں کہ اس درس کو اہمیت دیں اور اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت سمجھیں. دوسری چیز ہوتی ہے ہم جو عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں اس عبادت میں جن چیزوں کا سیکھنا ضروری ہے اس کے سیکھے بغیر تو انسان ہو سکتا ہے کہ بہت ساری ایسی غلطیاں کر جائے کہ جس کی وجہ سے ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو. ایک صحابی رسول نے، میں نام میرے ذہن سے نکل گیا، انہوں نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو نماز ختم کرنے کے بعد کہا کہ ان سے کہا کہ تم کتنے عرصے سے یہ نماز پڑھ رہے ہو اس طرح سے؟ اس نے بتایا کہ میں 40 سال سے پڑھ رہا ہوں. تو بولے تمہارا نماز کا طریقہ بالکل غلط ہے. پھر آپ نے اسے نماز سکھائی اور فرمایا اگر تم اسی طریقے پر مر جاتے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ مرتے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو وہ تعلیمات لے کر آئے تھے اس سے ہٹ کر تم یہ سارا عمل کر رہے ہو اور اپنے طور پر سمجھ رہے ہو کہ میں اللہ کا فرض پورا کر رہا ہوں. تو یہ صحابی رسول یہ تعلیم دے رہے ہیں اور یہ تنبیہ کر رہے ہیں. اور وہ حدیث میں آپ کو بارہا سنا چکا ہوں کہ صحابی آئے اور حضور نے ان سے نماز بار بار پڑھوائی. وہ نماز پڑھی، حضور نے دیکھ لیا اور پھر وہ کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں آئے، سلام عرض کیا اور بیٹھ گئے. تو حضور نے فرمایا قم، کھڑے ہو جاؤ، وصلی فإنک لم تصلی،
کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. ارے ابھی تو پڑھی ہے، لیکن حضور نے فرمایا نہیں پڑھی ہے تم نے. پھر پڑھ کر آ گئے، پھر بیٹھ گئے، پھر حضور نے کھڑا کر دیا، جاؤ پڑھ کر آؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی. اس طرح 3 بار نماز پڑھوائی. پھر انہوں نے عرض کیا کہ حضور مجھے پتہ نہیں چل رہا میں کہاں غلطی کر رہا ہوں. تو پھر حضور نے بیان فرمایا کہ تم تعدیل ارکان کو چھوڑ رہے ہو، کہ رکوع سے کھڑے ہو تو اطمینان سے کھڑے رہو، پھر سجدے میں جاؤ. ایک سجدے سے بیٹھو تو اطمینان سے تھوڑی دیر بیٹھو اور پھر اگلے سجدے میں جاؤ. تو وہ ان چیزوں کو ترک کر رہے تھے جو واجب ہے، اور واجب کا ترک جو ہے نماز کو واجب الاعادہ بنا دیتا ہے. اگر سلام پھیر دیا اور باتیں کرنے لگ گئے تو وہ تو اب تو سجدہ سہو نہیں کر سکتا آدمی. تو یا تو سجدہ سہو کر لے بھول کے کیا ہو، یا پھر سلام پھیر دیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی اگر سلام پھیرنے کے بعد نماز کے منافی کوئی عمل کر لیا. تو آپ سوچئے کہ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے. اللہ غفور رحیم ہے، یار پڑھ تو رہے ہیں نا. یہ غلط طریقہ ہے. بھائی پڑھ رہے ہو تو کیا اللہ پہ احسان کر رہے ہو کیا؟ ہم پڑھ تو رہے ہیں. تو بھائی پڑھو، اور اس طرح سے پڑھو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے. اور کس کے ذریعے سکھایا ہے؟ اپنے نبی کے ذریعے سکھایا ہے. تو وہ سیکھ کر پڑھنا ضروری ہے. کیا آپ نماز کا طریقہ کہ یہ نماز ایک عبادت ہے عقل سے تو نہیں جان سکتے تھے نا، کہ ایک سمت ایک رخ کر لو اور پھر ایسے کرو تو ہمارا رب خوش ہوتا ہے؟ یہ آپ عقل سے کہاں جان سکتے تھے؟ یہ تو جس نے پیدا کیا ہے اس نے یہ اپنے نبی کے ذریعے وحی بھیجی تو ہمیں پتہ چلا. تو یہ عقل سے تو ہمیں پتہ چل ہی نہیں سکتا تھا. تو جس طرح یہ باڈی لینگویج کہ اس میں ہم رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ہم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ظاہری باتیں جو ہیں یہ ہمیں باڈی لینگویج جو پوری معلوم ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے بتانے سے پتہ چلی ہے یا نہیں؟ تو اس کے جو اندر جو طور طریقے ہیں کہ کس طرح سے کرنا ہے اور کون سی غلطی نہیں کرنی ہے، وہ بھی تو سیکھنے سے آئے گا. وہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہی آیا ہے نا. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ دیکھ لیا لوگوں کو، دیکھ دیکھ کے 2 چیزیں یہاں سے سیکھ لیں، 2 چیزیں وہاں سے سیکھ لیں، 2 چیزیں وہاں سے سیکھ لیں. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز شروع کر رہا ہوتا ہے تو پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اگر وہ تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہوتا ہے تو کوئی یہاں رکھ رہا ہے، کوئی یہاں رکھ رہا ہے، کوئی یہاں رکھ رہا ہے، کوئی یوں رکھ رہا ہے، کوئی یوں رکھ رہا ہے. اور پھر یہ نیچے لے جاتے ہیں تو کوئی سیدھے ہاتھ چھوڑ رہا ہے پھر باندھ رہا ہے، کوئی یوں کر کے ایسے لے جاتا ہے پھر باندھتا ہے. عجیب و غریب ڈرامہ بنا ہوا ہے. یہ سب ایک طریقے سے کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جو یوں کر رہا ہے اس نے یوں والے کو دیکھ لیا ہے، اور جو چھوڑ کے کر رہا ہے اس نے چھوڑ کے کرنے والے کو دیکھ لیا ہے. بھائی نبی کے طریقے کو کب سیکھ کر کرو گے کہ تمہارے نبی نے کس طرح سے کیا تھا؟ اسی طرح سلام پھیریں گے، سلام پھیر رہے ہیں تو بھائی سلام پھیرے آپ یہاں دیکھیں، اور اس طرف جتنے لوگ ہیں ان کو سلام کرنے کی نیت کریں اور فرشتوں کی نیت کریں. اس طرف ہے تو اس طرف اس طرح سے کر لیں. پھر امام جس طرف ہو تو امام جس طرف ہو تو اس طرف امام کی بھی نیت کریں. یا یوں بھی فرمایا فقہا نے کہ دونوں طرف میں امام کی بھی نیت کر لیں، کیونکہ امام لیڈر ہے تو دونوں طرف میں امام کی نیت. لیکن آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ سلام پھیریں گے نا تو یوں نکل کے سب سے بالکل باہر، جیسے ان کے لیے سلام جو ہے نا، ان کا سلام پورا نہیں ہوگا جب تک وہ دیوار نظر اس کو نہ آ جائے. کیا ہے یہ تو طریقہ نہیں ہے. تو یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کبھی اس پہ غور کیا؟ کیونکہ سیکھا نہیں ہے. تو یہ کہاں سے آ گیا؟ دیکھ دیکھ کر آ گیا. تو دیکھ کر آنا جو ہے، دیکھ کر عمل کرنا، یہ طریقہ درست نہیں ہے. باقاعدہ سیکھنا ضروری ہے. تو اس لیے بس اب میں درس ختم کرنے لگا ہوں انشاءاللہ. اگلے جمعے سے یہ تمہیدی گفتگو میں نے اس لیے کی تاکہ اس کی اہمیت کا احساس ہو اور ہم اس کو اہمیت دے کر اپنا وقت نکال کر خود بھی آئیں، اور جتنے لوگوں کو ہم لا سکتے ہیں، دعوت دے سکتے ہیں، ان کو دعوت دیں، اور کوشش کریں کہ یہ صحن جو ہے وہ پورا گراؤنڈ فلور مسجد کا بھرا ہوا ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے عقیدہ، دوسرا عبادات جو ہم کرتے ہیں وہ عبادات، تیسرا ہم جو آپس کی ڈیلنگز کرتے ہیں، معاملات، خرید و فروخت کر رہے ہیں، نکاح طلاق کے معاملات ہیں، نان نفقے کے معاملات ہیں، تو یہ سارے معاملات کہلاتے ہیں. معاملہ کہتے ہیں جس میں 2 بندوں کا دخل ہو تو وہ معاملہ کہلاتا ہے. بندے اور رب کے درمیان جو چیز ہوتی ہے وہ عبادت کہلاتی. اور آخری جو ہے اصلاح احوال قلب، کہ باطنی بگاڑ جو انسان کے دل میں ہے اس کا علاج کس طرح سے ہوگا، یہ بھی سیکھنا لازم اور ضروری ہے. تو 4 چیزیں آج آپ یہ ذہن میں رکھیں. میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ ایک عام مسلمان کو کیا چیزیں سیکھنی چاہیے.
عقیدے جو ضروری بنیادی اسلامی عقیدے ہیں دلیل کے ساتھ. دوسری چیز جو عبادت آپ پر لازم ہے اس کو آپ کو سیکھنا ضروری ہے. یہ بارہا بتایا کہ نماز ہر ایک پر فرض ہے، روزہ ہر ایک عاقل بالغ پر فرض ہے، تو یہ ہر ایک سیکھے گا. زکوٰۃ کے مسائل وہ سیکھے گا جس پر زکوٰۃ لازم ہے، جو مالدار ہے، جو نہیں ہے اس پر نہیں. بس اتنا وہ سیکھے گا کہ کب زکوٰۃ مجھ پر لازم ہو سکتی ہے، کتنا مال ہو تو لازم ہو سکتی ہے، بس اتنا. باقی شریعت زیادہ پابند نہیں کرتی ہے. اسی طرح حج کے مسائل وہی سیکھے گا کہ جس کے پاس مال ہے اور اس پر حج لازم ہے تو وہ سیکھے گا، ورنہ اس پر لازم نہیں ہے. تو بوجھ تو سارا کم کر دیا کہ جو روزانہ آپ کی پریکٹس میں چیزیں آ رہی ہیں اور آپ پر لازم ہے آپ کو اس کا علم حاصل کرنا. اسی طرح معاملے میں جو ڈیلنگ آپ کر رہے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات ہیں، نان نفقے کا مسئلہ ہے، وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. بیوی کا کیا حق ہے، شوہر کا کیا حق ہے، وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اسی طرح سے جو آپ رزق حلال کمانے کے لیے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ بزنس کر رہے ہیں، کاروبار، تو کاروبار کے مسائل، بیع کے مسائل آنے چاہیے. اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو اجارے کے مسائل آنے چاہیے. اسی طرح آپ مداربت کر رہے ہیں، مداربت کا مطلب ہے ایک کا پیسہ دوسرے کی محنت، تو یہ مداربت کہلاتا ہے، تو اس کے مسائل آنے چاہیے. اور اگر شراکت کر رہے ہیں کہ دونوں افراد نے پیسہ ملایا ہے اور کام کر رہے ہیں تو اس کو شراکت کہا جاتا ہے. تو ان چار میں سے کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہوں گے یا نہیں. تو جو کام آپ کر رہے ہیں، آپ جاب کر رہے ہیں تو جاب کے مسائل سیکھنا ضروری ہے. خرید و فروخت کے یوں مسائل سیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ دکانوں سے جا کر چیزیں خریدتے تو ہیں نا. اب وہ رکشے کا میں نے بتایا کہ فاسد اجارہ، بھائی رکشہ کروا رہے ہیں، جو آپ کی سمجھ میں آئے دے دینا، یہ غلط ہے، ناجائز ہے، گناہگار ہوگا اگر بیٹھ گیا تو. کیونکہ یہ ایسی ہر چیز کے جو جھگڑے کی طرف لے جانے والی ہو، یہ فاسد اجارہ ہوتا ہے اور اس سے بندہ گناہگار ہوتا ہے. تو آخر میں جا کے کیا ہوتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ کہتا ہے 250 دو، وہ کہتا ہے میں تو 200 میں آتا جاتا ہوں. اسی طرح آپ نے کارپینٹر کو بلایا، اس سے کام کروایا، وہ جاننے والا ہے، آپ نے کوئی بات نہیں کی یار دے دیں گے، نہ اس نے کہا، تو وہ ذہن میں کچھ اور رکھ کر بیٹھا ہے، آپ کے ذہن میں کچھ اور ہے، اور نتیجہ پھر ناراضگی کی صورت میں اور فساد کی. اور شریعت دو مسلمانوں کے درمیان جدائی کو پسند نہیں کرتی ہے. تو ہر وہ چیز جو دو مسلمانوں کے درمیان نزاع کا باعث بنے، جس کو فقہ کی زبان میں کہتے ہیں مفضی الی المنازعت، جھگڑے کی طرف لے جانے والا، تو ہر وہ چیز جو جھگڑے کی طرف لے جائے گی اس کی وجہ سے سودا فاسد ہو جاتا ہے، گناہگار ہوگا. تو یہ بعضوں کا اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ فاسد اجارے کر رہے ہوتے ہیں، فاسد بیع کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے رزق حلال کے حصول کے معاملے میں انتہائی ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے. اور پھر اصلاح احوال قلب جو ہے کہ قلب کی برائیاں ہیں، یعنی حسد ہے، ریاکاری ہے، کمال کی نسبت اپنی ذات کی طرف کرنا، یہ ساری خرابیاں ہیں. عدم توکل ہے، اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ نہ ہونا، یہ ساری دل کی برائیاں ہیں. اور یہ تکبر ہے، یہ سب قلبی برائیاں ہیں. تو ان کو جانے گا نہیں، اپنے آپ کو ان علامات پر پرکھے گا نہیں کہ بھئی تکبر کی یہ علامتیں ہوتی ہیں، میرے اندر ہیں یا نہیں ہیں، تو وہ چیک نہیں کرے گا اور علامات سیکھے گا نہیں، اور تکبر کی تعریف معلوم نہیں ہوگی تو اس گندگی میں اگر مبتلا ہوگا تو نکلے گا کیسے. اور شریعت مطہرہ مطالبہ کرتی ہے، یہ فرض قلبی ہے، یعنی دل کا فرض ہے. ایک تو فرض آپ سنتے ہیں نا، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج اور زکوٰۃ فرض ہے. ایک دل کے بھی فرائض ہیں اور فرض کا ترک حرام ہوتا ہے. تو حسد کیا ہے، حسد دل میں ہے تو وہ شدید قسم کے خطرے میں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسد تو دل کی کیفیت کا نام ہے، دل میں ہے، یعنی ان کے پاس جو ہے وہ ان سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، جس سے حسد کر رہا ہوں اس کا تو کچھ بھی نہیں جائے گا. میرا کیا حال ہوگا کہ حضور فرماتے ہیں نیکیاں اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو. تو یہ جو میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، یہ لوگوں کو تبلیغیں کر رہا ہوں اور دوسری نیکیاں کر رہا ہوں، اس حسد کی بیماری میں اگر مبتلا ہوں تو یہ میری نیکیوں کو تباہ کر دے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو بہت خطرناک بیماری ہے یا نہیں ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ کس کے دل میں جیلیسی کے جذبات نہیں ہوتے. آج اکثریت کا معاملہ کیا ہے، اور اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اللہ کی ذات اقدس پر بھروسہ نہیں ہوتا تو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے. اس کو مل گیا، مجھے نہیں ملا، پتہ نہیں ہمارے دن کب بدلیں گے، ہم تو غریب ہی پیدا ہوئے تھے، غریب ہی قبر میں چلے جائیں گے. تو بھائی پیسہ اگر آ بھی گیا تو کیا تیر مار لو گے،
اور کتنا استعمال کر لو گے اتنا ہی کر سکو گے جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے، تو وہ تو مل کر رہے گا۔ تو اللہ کی ذات اقدس پہ عدم توکل انسان کو ان خامیوں اور خرابیوں میں مبتلا کرتا۔ تو جب تک ان قلبی بیماریوں کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہیں، ان کی تعریف پتہ نہیں ہوگی، پھر ان کی علامات معلوم نہیں ہوں گی، پھر اس کا علاج معلوم نہیں ہوگا، تو اگر یہ باطن میں خرابی موجود ہے تو کبھی بھی دور نہیں ہو سکے گی، اور انسان اسی طرح سے دنیا سے رخصت ہو جائے گا، تو وہ تو خسارے میں رہ گیا۔ اتنی سی زندگی ہے، لمحے بھر میں انسان اس کا سانس رکتا ہے اور وہ یہاں سے وہاں نکل جاتا ہے، اس دنیا سے اس دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں: عقائد، عبادات، معاملات اور احوال قلب، اس کی اصلاح۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ہم اس کو انشاءاللہ 20 منٹ پر ہی رکھیں گے۔ آج چونکہ تمہیدی گفتگو تھی تو اس لیے تھوڑا سا 5 منٹ آپ کے زیادہ لے لیے، لیکن 20 منٹ، 19 منٹ، 20 منٹ اس کے درمیان انشاءاللہ ختم کر دیں گے، تاکہ طبیعتوں پر گرہ نہ گزرے۔ ہماری طبیعتیں بہت نازک ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ اسی طرح سے یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن آپ کے تعاون کی اس طرح سے ضرورت ہے کہ خود بھی آئیں اور لوگوں کو دعوت دیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی